85 میں میری شادی ہوئی اور 86 میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس میرا اناؤنس ہوا. حرب الحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی. پھر وہ میرا نام اصل میں ہے فردوس خان. فردوس خان آئی واز زیرو، کہ محبت بے لوث نہیں ہوتی، بے خوف ہوتی ہے. یہ فردوس جمال کہتا ہے. ولیم شیکسپیئر وہ کہتے ہیں، انگریز کہتا ہے پورا ہمارا انگلینڈ مجھ ہم سے لے لو، شیکسپیئر نہ لینا. انسان جو ہے اس میں جو ٹاپ بریڈ جو وہ آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ پہلے سوچتا ہے، سائنسدان پھر اس کو عملی شکل دیتا ہے. تو فنکار تصور ہے اور باقی لوگ اس کی تصویریں. آرٹسٹ بھی ہمارے جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ برائلر آ رہے ہیں، دیسی کچھ اونچا آ ہی نہیں رہا. یہ ملک ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول، اللہ اور رسول کے نام پہ واحد انسانی تاریخ میں یہ ریاست میں. شادی کس سن میں ہوئی سر آپ کی؟ شادی میری ہوئی 85 میں. 85 میں؟ ہاں ٹھیک. 85 میں میری شادی ہوئی اور 86 میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس میرا اناؤنس ہوا. تو الحمدللہ پھر بس چل بچے ماشاءاللہ 4 ہیں میرے، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. ایک حمزہ فردوس، ایک بازل فردوس، بلاول فردوس. وہ تو سر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے فردوس جمال صاحب کے گھر میں ایک اور فردوس جمال پیدا ہو گیا. ہاں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، بہت. اور بازل بھی جو ہے وہ سارے. لیکن مسئلہ یہ ہے یار ہمارے یہاں بجائے اس کا، اچھا یہ ہمارے یہاں ہی نہیں ہے، انڈیا میں بھی یہی ہے. بہت کم جو ہے وہ ایکٹرس کے جو بچے وہ پرومیننٹ ہو سکتے ہیں، ان کو بڑا ایکسٹراڈنری ہونا پڑتا ہے. بالکل صحیح. باپ سے اچھا ہونا پڑتا ہے. جیسے میں ایک بچہ بہت، حالانکہ سنیل دت کا بیٹا جو ہے وہ سنجے دت، وہ اس کلاس کا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا وہ ٹرائب چینج کیا، وہ ایکشن میں آیا یہ وہ. تو اس میں ایک یہ اور ایک جیکی شیروف کا میرا خیال ہے بیٹا، اس نے باپ سے زیادہ محنت کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ذرا. بالکل وہ ڈانس کرتا ہے بڑا اچھا. نہیں فائٹر، اس کو میں نے ایک دن دیکھا تو باپ اس کے پاسنگ نہیں ہے. یا تو اپنے آپ باپ سے بھی تمہیں بڑا ایکٹر ہونا چاہیے، بڑا ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے، تو پھر تم یو کین بیٹ یور فادر. بالکل صحیح. ادروائز اگر آپ میڈیوکر ہو نا، گزارے والا، درمیانہ نہیں، وہ نہیں چلے گا. حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا ہے حمزہ یا بازل جو یہ بڑے، حمزہ تو بہت اچھا ایکٹر ہے، بہت اچھا، آؤٹ اسٹینڈنگ، مجھ سے اچھا ایکٹر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو وہ ہے نا کہ حرب الحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی. وہ اہل نظر کی شیوہ تو مطلب حرب الحوث ہے، حسن پرست جو بس ذرا سا خوبصورت ہے. اس کے لیے خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ بس آج کل آپ جیسے جانتے ہو صحیح بالکل کہ وہ بل-حوث لوگ ہیں جو حوث پرست ہیں، یا ان کو پیسے کی حوث ہے یا دوسری حوث ہے. جی بالکل. تو وہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ میرے بچوں کے پاس ہیں. اللہ خیر رکھے. تو کیا کر سکتے ہیں. زندگی میں کس انسان سے آپ نے سب سے زیادہ محبت کی؟ اپنی ماں سے. ہاں گریٹ، کیا بات ہے. کیا ماں سے زیادہ مجھے کبھی کسی سے محبت ہوئی نہیں، اور اب باپ سے بھی ظاہر ہے. بالکل صحیح. لیکن اللہ جان نصیب کرے، میری ماں جو ہے نا بہت ہی بڑی عورت، اور اگر مجھ میں آج جو کچھ بھی ہے میں سمجھتا ہوں. میرے والد صاحب بھی بہت نائس آدمی، بڑے جنتی بندے تھے. لیکن میری والدہ جو ہے، میری مطلب پوٹینشیل میرا جو زیادہ ہے میری والدہ کا، چونکہ وہ بہت میرے نقش بھی زیادہ جو میرے فیچرز ہیں میری ماں پر ہیں. بڑی خوبصورت عورت، مطلب تصویر تھی. سنا جب وہ لڑکی تھی تو کہتے تھے کہ وہ ایک تصویر تھی جیسے. اور پوری ہماری فیملی پشاور میں، مطلب جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں وہ سب میری ماں کو بلاتے تھے شادیوں پہ، ادھر ادھر کہ بیٹھو بس، صرف تم بیٹھی رہو دیکھتے. اس طرح تھی. اور جس طرح ہمیں سناتے ہیں کہ جس طرح میرے والد صاحب اور میرے دادی اور دادا نے جس طرح سے جوتیاں رگڑیں رشتہ، حالانکہ اب میرے مطلب دونوں خالازاد تھے، میرے نانا اور دادا دونوں رشتہ دار بھی تھے، لیکن صرف ان کا نہیں دینے.
اس کو میرے والد صاحب کے بعد محمد خان نام، اس کو نہیں دینی بیٹی نہیں. وہ جناب روز اپنی وہ پگڑی ہوتی ہے نا پٹھانوں کی، وہ قدموں میں رکھ دے میرے نانا کے داؤ کو رہا دا پستا لور ماترا ماں یہ بیٹی میں. تو اس طرح کی، تو وہ بہرحال مجھ سے پیار بھی بڑا، خیر صاحب بچوں سے اس کا پیار تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر بچوں سے بہت پیار ہے مجھے، اپنے بچوں سے تو ظاہر ہے پھر اولاد تو اولاد ہوتی ہے. بالکل بے شک. نام آپ کا والدہ نے رکھا تھا یا کہ والد صاحب نے؟ میرے والد صاحب نے رکھا تھا. اچھا. میرے والد صاحب جو ہیں، اب ویسے لوگ تو بہت ساری چیزیں بناتے ہیں نا، وہ فلمیں دیکھنے کے بڑے شوقین تھے، اللہ نصیب کرے، بڑی فلمیں دیکھتے تھے. تو ان دنوں نیا پشاور میں فردوس سینما بنا تھا. اچھا. آغا جی گل صاحب نے بنایا تھا. ٹھیک. تو وہ فردوس سینما جو ہے وہ بنا، تو فلمیں دیکھنے بڑے شروع سے. میں جب پیدا ہوا تو میرا نام فردوس، سینما کے نام پہ فردوس رکھ دیا. یہ نظر آتا ہے کہ فلموں سے کتنی محبت ہے. تو وہ اس لیے وہ میرے بلڈ میں نا بچپن سے ہی، تو مجھے لے کے بھی جاتے تھے فلمیں دکھانے کے لیے. تو بس وہ خود. اچھا پھر وہ میرا نام اصل میں ہے فردوس خان. اچھا. والد صاحب کا باز محمد خان، ٹھیک ہے، دادا کا نام دوست محمد خان. تو وہ یہ مطلب ہے وہ چلا جمال جو ہے یہ کیسے. اب نام جب تک میں فردوس خان تھا میں کچھ بھی نہیں تھا، نام کا میں آپ کو بتا دوں. کیا بات ہے. فردوس خان آئی واز زیرو. ایک میرا دوست تھا، وہ تھا ڈانس ڈائریکٹر تھا. اچھا. اور اس نے اس زمانے میں بلبل اکیڈمی ہے ڈھاکہ میں، اور وہاں سے اس نے کلاسیکل رقص سیکھا تھا. سلیم سیال اس کا نام تھا. تو میرا بڑا، چونکہ آرٹسٹ وہاں پہ اتنے تو تھے ہی نہیں، ایک آدھی کہیں ملتا تھا، تو وہ سلیم سیال چونکہ آرٹسٹ تھا تو ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ دوستی تو نیچرل بات ہے. تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگا، یار یہ کیا تم فردوس خان تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا یار یہ میرا اسکول میں بھی یہی نام ہے اور کالج میں بھی. تو میں مطلب فرسٹ ایئر میں تھا غالب میں یا سیکنڈ ایئر میں تھا. تو مجھے کہتا ہے یار میرا نام سلیم سیال ہے تو تمہارا نام فردوس جمال ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آج تک فردوس جمال. بس دا ڈے he gave me this name. اب اس کے منہ سے اللہ نے کہلوایا ہوا تو فردوس خان سے فردوس جمال ہوا ہوں، تو خود بخود وہ بس کمال شروع ہو گئے. یہ تو اس طرح کا یہ مطلب ہماری زندگی میں جتنے ہی میرے ساتھ واقعات ہیں نا وہ سارے کچھ ڈرمیٹکس ہی ہیں. یعنی میری زندگی میں میری پوری زندگی خود ایک ڈرامے اس میں اتنے زیادہ ہے کہ میں ان کو کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے کوئی نہ کوئی ڈرامہ عام زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ. بالکل صحیح. سر محبت سنا ہے عام لوگوں سے کہ بے لوث ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اب بے لوث کا کیا مطلب ہے یہ مجھے نہیں پتہ. یعنی اگر محبت بے لوث ہونا مطلب ہے کہ بے غرض ہونا ہے. جی بالکل ہے. جی بالکل. بے لوث ہی ہوتی ہے محبت، بے لوث ہوتی ہے. حالانکہ محبت بے لوث ہو نہیں سکتی. صحیح. اس میں غرض ہوتی ہے. یہ کیسے بے لوث ہو؟ کیا بات ہے. غرض کے بغیر تو کوئی شے نہیں. اور خصوصاً محبت، بھئی آپ کو کوئی بندہ اچھا لگتا ہے نا تو آپ کو اسے غرض ہے نا. یس. تو بے لوث کس طرح ہوگی؟ کیا کہنے. میں نہیں سمجھتا کہ محبت بے لوث ہوتی ہے. مجھے پتہ تھا ادھر سے کوئی پکا ہی جواب آئے گا. اس لیے محبت بے خوف ہو سکتی ہے. یہ محبت میں لوگ جان قربان کر دیتے ہیں. صحیح. بے خوف تو ہو سکتی ہے، بے لوث نہیں ہو سکتی. یہ جملہ ہے کہیں لکھ لینا، بلکہ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ محبت بے لوث نہیں ہوتی، بے خوف ہوتی ہے. یہ فردوس جمال کہتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اچھا سر، یہ ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لوگوں میں بڑی کنفیوژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں یہ مذہب سے بہت دور ہیں، دین ان کے نزدیک نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کی آڑ میں اس کا تانا بھی دیتے ہیں اپنی تسکین کے لیے کہ یہ جو کمپلیکس کو دور. ہاں جی. میڈیا انڈسٹری کے لوگ جو ہیں یہ دین سے مطلب دور ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، مطلب ہمارے زمانے میں ہم نے جو دیکھا ہے تو ہم کس کو شمار کر سکتے ہیں؟ مولانا مودودی کو یا ڈاکٹر اسرار کو، ٹھیک ہے، یا طارق جمیل، جی ٹھیک ہے، طاہر القادری صاحب. جی. کیا ان کے ہاں ڈرامیٹکس نہیں پائی جاتی؟
کیا کہنے، واہ واہ واہ. ہر عالم جو ہے مثلاً یہ جو ہم کہتے ہیں جیسے وہ بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، جو ان کا ممبر ہم اس کو کہتے ہیں، اس لیے عزت کے طور پر نا، چونکہ ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ان سے نسبت ہے نا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ڈائس ہی ہے نا، سٹیج ہی ہے نا، جہاں سے آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں نا. جیسے آپ تھیٹر ہو گیا یا سٹیج یا ڈائس ہو گیا. اب مائکرو فون تو اب ہے نا، تو پہلے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے، جیسے یہ ممبر جو ہے، ممبر اونچا ہوتا ہے نا، جیسا سٹیج اونچا ہوتا ہے، وہ اس کی ایک اہمیت اس لیے کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اگر آپ ان کے لیول پہ رہیں گے تو کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی، لوگوں کو آپ نظر نہیں آئیں گے. صحیح، بالکل صحیح. تو اسی لیے چونکہ مائکرو فون نہیں تھا، کیمرہ نہیں تھا، تو وہ اسی لیے اس کو ذرا اونچا کر دیا. تو پیڈسٹل اوپر ہو گیا تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، آپ کی سن رہے ہیں. صحیح. یہی تھیٹر کی بنیاد ہے. یعنی ایلپس جو ایتھنز میں ایک پہاڑی چھوٹی سی تھی، جب یونان میں یورپیڈیز، ایسکلیس، سوفوکلیس وغیرہ جو ہے، افلاطون وغیرہ جو کا زمانہ جو ہے، جہاں سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے، تو وہ ایلپس جو تھا یہ ذرا سا ٹبا سا تھا. جی سر. تو اس ٹبے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کام شروع کیا. واہ. کیونکہ وہ اس کے لیے ضروری ہے نا، ایک پیڈسٹل آپ کو ذرا سا اونچا ہونا پڑتا ہے. بالکل بالکل سر. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مبلغ کے لیے بھی ضروری ہے، بالکل صحیح. اس کے لیے بھی ایک ممبر وہ چاہیے، ایک سٹیج چاہیے. تو کام تو یہ تبلیغ کا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر اس پہ کوئی لوگ غلیظ کام کریں تو اس کا ہم تو ذمہ دار نہیں نا اس کے. بالکل صحیح. تو یہ تو آپ پر ہے کہ آپ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں. جیسے ویسٹ اینڈ پہ ہے، جیسے انگلینڈ میں یا یورپ میں یا امریکہ میں ہے کہ وہاں پہ مطلب ویسٹ اینڈ پہ مختلف تھیٹر ہے. آپ نے نیوڈ تھیٹر دیکھنا ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، آپ نے کوئی سوشل تھیٹر دیکھنا ہے وہ بھی وہاں پہ ہے، آپ نے کوئی ریلیجس تھیٹر دیکھنا ہے وہ بھی وہاں پہ ہے. یعنی آپ کو چوائس دے دی گئی ہے. بالکل. اب یہ آپ کی تو وہاں پہ ہر قسم کے ایکٹر پائے جاتے ہیں. جی. اسی طرح ہمارے یہاں چونکہ اس کو سمجھا ہی جاتا یہ رہا ہے، ہمارے جو کچھ مطلب لوگوں نے جو اپنے آپ کو سو کالڈ ریلیجس بھی کہتے ہیں، یا جو ہماری ایک جاگیردار یا یہ سرمایہ دار کلاس تھی. جی جی. چونکہ یہ نالائق لوگ ہوتے ہیں موسٹلی، یہ جاگیردار سرمایہ دار جو ہے نا، چونکہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، پیسے سے ان کو غرض ہوتی ہے، یا پھر ظلم. جاگیردار کا تو خیر چونکہ وہ غلامی سے اور وہ کسی بنیادی طور پر تو وہ سب غلام ہیں نا. جی سر. انگریز کے غلام تھے نا پہلے تو، اور انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا اپنے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے. قتل عام کیا نا انہوں نے. انگریز تو اتنا طاقتور نہیں تھا، اس کے پاس اتنی بڑی فوج تو نہیں تھی. تو ہمارے لوگوں کے ذریعے یہ جو بعد میں جاگیردار بنے، جنہوں نے جاگیریں جن کو دی گئیں، وہ جاگیریں جو اصل جاگیردار تھے. صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر وہ عزت دار ہو گئے. تو چونکہ وہ عزت دار لوگ تھے نہیں، غدار لوگ تھے، تو ان کی جو اولاد ہوئی وہ پڑھ لکھ بھی گئی، لیکن ان کے ذہن میں وہ جو ہے نا کہیں بیک آف مائنڈ وہ غداری اور وہ فطرت تھی. تو پھر انہوں نے اپنے سوسائٹی کے انٹلیکچوئل کو، پڑھے لکھے بندے کو، ٹیلنٹڈ بندے کو انہوں نے پھر ذلیل کرنا شروع کر دیا. وہ پھر ذلیل کیا کہ مثلا اگر کوئی آرٹسٹ ہے اس کو، یا گانے والا ہے یا شاعر ہے، اس کو بھانڈ براسی کہہ دیا. چونکہ وہ اپنا کمپلیکس ہو کر، اس کے پاس تھا کچھ نہیں نا، اس کے پاس صرف پیسہ تھا، زمین تھی، اختیار تھا اور خوشامد تھی جو وہ حکمرانوں کی کرتے آئے تھے. تو وہ بیچارے سر پھر باقی لوگوں کو سب غلام سمجھتے تھے اور ان کو ریڈیکیول کرتے تھے. تو ہمارے ہاں لیکن آرٹسٹ، اب اسی طرح یورپ میں چونکہ وہ غلامی تو نہیں تھی نا، تو یورپ میں آرٹسٹ جو ہے وہ ٹاپ بریڈ کا بندہ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہے سوسائٹی کی کریم ہوتا ہے، چاہے وہ پینٹر ہے، چاہے وہ پوئٹ ہے. اسی لیے ولیم شیکسپیئر وہ کہتے ہیں، انگریز کہتا ہے پورا ہمارا انگلینڈ ہم سے لے لو، شیکسپیئر نہ لینا. ہم اسی طرح مطلب کیٹس، شیلے، ورڈزورتھ، یہ مطلب ہے برنارڈ شاء، دے آر پراؤڈ آف. اسی طرح جرمنس کو آپ دیکھ لیں، جرمنس پہ بڑے بڑے انہوں نے رائٹر پیدا کیے. ایکٹرس کو کس طرح وہ پوچھتے ہیں، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کریم ہوتی ہے نا کسی بھی سوسائٹی کی، وہ اس کا آرٹسٹ ہوتا ہے. صحیح. چونکہ
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ سوچ دی ہوتی ہے. بالکل وہی سائنٹسٹ ہوتا ہے. مثلاً آرٹسٹ نے سوچا ٹھیک ہے جی کہ میں اس طرح سے ہوا میں اڑوں, ٹھیک ہے نا. ایک آرٹسٹ نے پینٹنگ کی کہ بندہ اڑ رہا ہے, تو سائنسدانوں نے سوچا کہ یار یہ آرٹسٹ نے سوچا کہ بندہ اڑ رہا ہے تو بندہ اڑ سکتا ہے. پھر انہوں نے جہاز انوینٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک بندے نے ویل مچھلی بنائی, یا اس سے سنا کہ مطلب ایک نبی جو ہے یونس علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رہے. انہوں نے کہا اچھا رہ سکتا ہے تو کوئی ایسی چیز بنائے جو پانی کے اندر رہے اور بندہ اس میں زندہ رہے. تو انہوں نے سب مرین بنا لی. آپ دوست بنا لی. بالکل. اب دیکھو نا اس کی شکل بالکل ویل مچھلی کی. بالکل ایسے ہی ہے. سو انسان جو ہے اس میں جو ٹاپ بریڈ جو ہے وہ آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ پہلے سوچتا ہے, سائنسدان پھر اس کو عملی شکل دیتا ہے. واہ گریٹ. امیجنیشن, کیونکہ آرٹسٹ کے پاس وہ تصور ہوتا ہے. صحیح ہے, وہ اس کے پاس تصور ہوتا ہے, تو پھر وہ تصور دیتا ہے. تو جو دوسرا جینیس ہوتا ہے, سائنٹسٹ یا دوسرے جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, وہ اس کی تصویر بنا لیتے ہیں. واہ واہ کیا کہنے سر, کیا کہنے. تو فنکار تصور ہے اور باقی لوگ اس کی تصویریں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سر ہمارے جو نئی آنے والی جنریشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نئی جنریشن تو بڑی یعنی طاقتور ہے اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, بڑے یعنی ایجوکیشن بھی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اسپیشلائزیشن کی طرف چلی گئی ہے. ہمارے زمانے میں ہمیں سب کچھ پڑھنا پڑتا تھا. اب ایک ہی سبجیکٹ پڑھ جائے تو وہ ون ڈائمینشنل بچے پیدا ہو رہے ہیں, یا جو ون ڈائمینشنل لوگ جو ہے نا ان کو کریٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر کوئی کمپیوٹر سائنسز کا ہے تو کمپیوٹر پہ ہی لگا ہوا ہے. صحیح. اس کو نہیں پتہ کہ جو ہے وہ کمیونیکیشن کیا چیز ہے, یا دوسری جو شعبے ہیں, یا لٹریچر کیا چیز ہے. وہ شیکسپیئر کو نہیں جانتا, یوریپیڈیز کو نہیں جانتا, ایسکلیس کو, سوفاکلیس کو, وہ علامہ اقبال کو نہیں جانتا. اچھا اسی طرح جو یعنی اسپیشلائزیشن شروع ہو گئی ہے, تو یہ بڑا خطرناک ہو گیا. حالانکہ آپ اس وقت جو ہے نا ہمارے مقابلے میں ان بچوں کے پاس تو بہت کچھ ہے. میڈیا ہے, یعنی اگر وہ چاہیں تو وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس نے بریڈ اینڈ بٹر بھی اپنی کمائی کی, چونکہ ہم بچوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ جی اس نے نوکری کرنی ہے, اس نے پیسہ کمانا ہے, اس نے گھر چلانا ہے, وچ از اے رانگ تھنگ. اسی لیے اب وہ جو ہے نا سنگل ڈائمینشنل ایک جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں, یا ایک جیسے جو اسکولوں سے کالجز سے نکل رہے ہیں, یونیورسٹیز سے, وہ ون ڈائمینشنل سنگل ڈائمینشنل ہے. جبکہ بندہ اس کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آرٹسٹ بھی ہمارے جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ برائلر آ رہے ہیں, دیسی کچھ اونچا آ ہی نہیں رہا. تو وہ برائلر کا یہ ہوتا ہے کہ برائلر چکن جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے, رنگ بھی اس کا ایک جیسا ہے, شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے, اور پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا آج کا آرٹسٹ ہے. واہ 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 کیا کہنے آپ کے. اللہ پاک برائلر آرٹسٹ آ رہا ہے کیونکہ برائلر چکن کھاتا ہے نا, میں اسی لیے برائلر بچوں کو بھی کہتا ہوں برائلر چکن نہیں کھانا. ہاں بالکل دیسی آرگینک فوڈ کھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے زندگی کیا ہے. تمہاری رگوں میں ورنہ تو تم تو چل پھر بھی نہیں سکو گے. اسی لیے بچے جو ہے نا وہ ون سنگل ڈائمینشنل ہیں, کیونکہ خوراک ہی وہ کھا رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ جو خوراک ہے نا یہ بندے پہ بڑا اثر کرتی ہے. بالکل کرتی ہے نا. بالکل. پرانے زمانے بادام کوٹ کے اور وہ ادرڑ کے کھا تو ان کے دماغ جو ہے وہ ہوتے تھے. اب علامہ اقبال جیسا بندہ دوبارہ پیدا ہو سکے, اس نے یہی اندرون شہر کے ادرڑ کے اور یہ وہ سارا وہ ملائی اور وہ دہی صحیح قسم کا, تو وہ تر مغز لوگ تھے. کیا بات ہے نا جی. جینیئرس تھے جنہوں نے پاکستان یعنی مدینے کی ریاست کے بعد پاکستان الحمدللہ اللہ نے ہمیں دیا جو اللہ اور رسول کے نام پہ بنا ہے. بے شک. اسلام کی یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری طاقت جو ہے اسلام کی, یہ ملک ہے, اس سے محبت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اللہ اور رسول کے نام پہ واحد انسانی تاریخ میں یہ ریاست بنی. بالکل بالکل سر, ایگزیکٹلی.
تو سر ہمارا چینل ہے ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی، اس کے بارے میں لوگوں کو ریکویسٹ کر دیں کہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہاں جی بالکل، اللہ تعالیٰ ڈی ایس ڈیجیٹل اس چینل کو آپ لوگوں کو ترقی دے، اور میری سب سے یہ درخواست بھی ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں آپ۔ اس میں سعید سیکی ہے اور بھی بہت سے اچھے لوگ ہیں، تو بڑی اچھی اچھی آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، اچھے سے لوگ دیکھنے کو ملیں گے، اور میں بھی آپ کو اسی پہ نظر آ گیا ہوں۔ میرے اپنا بھی چینل ہے، اس کو بھی کر دیں۔ جو بہرحال جہاں ایک اچھی چیز آپ کو نظر آئے اس کو سبسکرائب کریں، چونکہ میں جو دیکھتا ہوں نا جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں بڑی غلیظ قسم کی چیز، تو وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس میڈیم کو، جو یہ ٹیلی ویژن ہے، جو ہمارا یہ سوشل میڈیا ہے، اس کو ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو ڈی ایس ڈیجیٹل میرا خیال ہے یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقی دے اور آپ کو مزید طاقت عطا کرے، آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کے کام میں اللہ برکت دے، آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے۔ سعید، بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور اس چینل پر آ کے، بڑی بہت شکریہ سب کا، چینل کا بھی، آپ کا بھی۔ سعید، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، اس ملک کو سلامت رکھے اور ترقی عطا کرے۔ آمین آمین۔ سر میں بھی یہی جذبات رکھتا ہوں، میرے دل سے اس وقت بہت ساری دعائیں نکل رہی ہیں۔ آپ بہت گریٹ ہیں، اور میری یہ خوش بختی ہے کہ میری آپ کے ساتھ جو روحانی تعلق کی ایک بیس ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب کوئی صدق یقین سے کسی کو چاہتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں ریاکاری اور منافقت نہیں ہوتی، سچی بات ہوتی ہے۔ آپ کا میں بہت ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ بڑے لوگ ہیں، اور آپ کے آنے سے ہماری جو طاقت ہے اور مزید بڑھ گئی اس چینل۔ اللہ برکت ڈالے، اللہ برکت ڈالے۔ سو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج جتنی بڑی پرسنالٹی، جتنے گریٹ آرٹسٹ جن کی مثال بہت کم ملتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ ان کے انٹروڈکشن کے لیے کوئی بڑے بڑے الفاظ تھے، کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑا تعارف ہے، بہت ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے، ان کی تعریف ہے۔ تو بس پھر کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے سعید سیکی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔